الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیات کا ترجمہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے ان کے جو یہودی یا عیسائی ہوں، یہ محض ان کی خواہشات ہیں. تو کہے کہ اپنی کوئی مضبوط دلیل تو لاؤ اگر تم سچے ہو. نہیں، سچ یہ ہے کہ جو بھی اپنا آپ خدا کے سپرد کر دے اور احسان کرنے والا ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. گزشتہ دنوں مجھے کسی نے لکھا کہ پاکستان میں جو نئی حکومت بنی ہے یہ بھی حسب سابق احمدیوں کے ساتھ وہی کچھ کرے گی جیسے پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں، اور ایک وزیر کا نام لیا کہ وہ تو پہلے بھی احمدیوں کے ساتھ اچھا نہیں رہا، اب پھر ویسے حالات ہو جائیں گے. لکھنے والے نے اس پر اپنی بڑی فکر کا اظہار کیا ہوا تھا. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوتا ہے، لیکن چاہے یہ حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو، جب پاکستان میں ایک قانون احمدیوں کے خلاف ایسا بنا ہوا ہے جس میں ظلم کے علاوہ کچھ نہیں، تو پھر اس قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی فکر کرنی ہے تو یہ وہ ہمیشہ کی اور مستقل فکر ہی ہے پاکستان میں احمدیوں کے لیے، اور پاکستانی احمدیوں کو خود بھی اس لحاظ سے دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اگر تو ہم نے دنیاوی حکومتوں سے کچھ لینا ہے تو بے شک یہ سوچ رکھیں اور فکر کریں، لیکن اگر ہمارا تمام تر انحصار خدا تعالیٰ کی ذات پر ہے اور یقیناً خدا تعالیٰ کی ذات پر ہے تو پھر اس قسم کی فکر کی ضرورت نہیں کہ فلاں آئے گا، یا اس قسم کی امید کی ضرورت نہیں کہ فلاں آئے گا تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے اور فلاں آئے گا تو حالات خراب ہو جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے تو پھر اس قسم کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان دنیاوی حکومتوں نے تو دنیا کے لحاظ سے
جو چاہنا ہے کرنا ہے۔ اور ماضی میں گزشتہ تقریباً جب سے قانون پاس ہوا ہے احمدیوں کے خلاف اسمبلی میں 38 سال ہونے لگے ہیں، یہ کر رہی ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں سے مخالفت یہ ہے، اس وقت سے بھی اگر حکومت کے لیول پر نہیں تو حکومتی کارندے کچھ نہ کچھ مخالفین کے ساتھ شامل ہو کر جماعت احمدیہ کے خلاف یا احمدیوں کے خلاف، بعض احمدیوں کے خلاف منصوبے بناتے رہے ہیں۔ بہرحال چاہے ایک نظریہ رکھنے والی حکومت ہو یا دوسرا، اپنے زوم میں تو انہوں نے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا ہوا ہے، اور یہی ایک وجہ ہے مخالفت کی، یہی ایک وجہ ہے ملا کو کھلی چھوٹ دیے جانے کی۔ اور ظلموں کی انتہا بھی جو بھی حکومت آئے وہ ایک طرح سے ہو رہی ہے ہر حکومت میں، بلکہ بڑھ رہی ہے۔ بس ہمیں نہ تو ان دنیاوی حکومتوں سے کسی بھلائی کی امید ہے اور نہ رکھنی چاہیے، اور نہ کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی سند کی ضرورت ہے۔ ہمیں دائرہ اسلام میں شامل ہونے کے لیے یا مسلمان کہلانے کے لیے۔ اصل مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی نظر میں مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے جو اعلان کرے کہ میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شرعی نبی مانتا ہوں، خاتم الانبیاء یقین کرتا ہوں، اور اس تعریف کے مطابق احمدی مسلمان ہیں، اور عملاً بھی اور اعتقاداً بھی دوسروں سے بڑھ کر مسلمان ہیں۔ بس اس اعلان کے بعد ہمیں زبردستی غیر مسلم بنا کر کچھ بھی ظلم یہ آئینی مسلمان ہم پر کریں، یا وہ مسلمان جو آئین کی روح سے مسلمان ہیں ہم پر کریں، یا حکومتیں اور ان کے وزراء کی اشیر بات پر ان کے کارندے ہم پر کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں گناہ گار بن رہے ہیں اور ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب لا رہے ہیں۔ ان کی یہ حرکتیں یقیناً ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب لانے والی ہونی چاہیے۔ ہر احمدی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اور خدا تعالیٰ کا یہ قرب اور اس قرب میں مزید بڑھنا، یہی الہی جماعتوں کا شیوا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہاں ابھی میں نے آئینی مسلمان کہا، تو جن کو اس بارے میں پوری طرح پتہ نہیں ان کے علم کے لیے بتا دوں کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ احمدی آئینی اور قانونی اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب المیہ ہے، بلکہ مذہق خیز بات ہے کہ ایک جمہوری سیاسی اسمبلی اور جمہوری سیاسی اسمبلی کا دعویٰ ہونے والی اسمبلی اور حکومت مذہب کے بارے میں فیصلہ کر رہی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو قانون پاس کیا گیا تھا 1974 میں، اس کے بعد پھر فوجی آمر نے اس قانون میں مزید سختیاں پیدا کی۔ اس وقت میں ان کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا۔ بہرحال اس آئینی فیصلے کے مطابق احمدی تو آئین اور قانون کی نظر میں غیر مسلم ہیں، باوجود اس کے کہ دنیا میں
اسلام کی صحیح تصویر احمدی پیش کر رہے ہیں، اور غیر احمدی پاکستانی شہری آئین اور قانون کی روح سے مسلمان ہیں، باوجود اس کے کہ اسلام کی غلط تصویر ان میں سے بعض گروہ یا اکثر گروہ پیش کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ مجھ سے اکثر دنیا والے پوچھتے ہیں، اور اس دورے میں جو امریکہ اور کینیڈا کا میرا ہوا، اس میں بھی ہر جگہ پریس نے یہ پوچھا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تم جو اسلام پیش کرتے ہو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن مسلمان اکثریت تو تمہیں مسلمان نہیں سمجھتی، اور ان کے عمل جو سامنے آ رہے ہیں یہ تو اس سے بالکل الٹ ہیں جو تم کہتے ہو۔ ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی تم کرتے ہو کہ احمدی دنیا میں صحیح اسلامی انقلاب لائیں گے۔ یہ کس طرح ہوگا؟ بہرحال ان کو تو میں یہی بتاتا ہوں کہ یہ ہو گئے والی بات نہیں بلکہ ہو رہا ہے، اور لاکھوں سعید فطرت مسلمان اس حقیقی اسلام کو سمجھ کر ہر سال اسلام میں احمدیت میں شامل ہو رہے ہیں، اس حقیقی اسلام میں شامل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت تک یہ کام کرتے چلے جائیں گے جب تک دنیا کو یہ نہ منوا لیں کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے وہ پیغامبر ہیں جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اور آپ کے جھنڈے تلے ہی دنیا کی نجات ہے۔ باقی میں ان کو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ کسی کے مذہب کا فیصلہ کرنا یا کسی مذہب کے ماننے والا یا نہ ماننے والا سمجھنا کسی دوسرے شخص کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اپنے مذہب کا فیصلہ خود کرتا ہے۔ بعض شدت پسند حکومتیں یا ملا ہمیں مسلمان سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں مسلمان ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے وہ سب مسلمان ہیں، اور ان سے بہتر مسلمان ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانا، اور یہی ہر احمدی جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ اس قسم کی حرکتیں کر کے یہ لوگ احمدیت تک تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی حکومت یا وزیر یا ان کے چیلے احمدیوں پر ظلم کریں گے تو دنیا میں اپنی حکومت کو اور ملک کو بدنام کریں گے۔ حکومت کے بدنام ہونے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، جو بھی حکومت آتی ہے، گو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے شرمندگی بہرحال ہوتی ہے، لیکن ملک کی بدنامی سے ہر احمدی کا دل خون ہوتا ہے، کیونکہ اس ملک کی خاطر ہم نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں کہ یہاں مذہب کے نام پر خون کر کے یہ لوگ نہ صرف ملک کو بدنام کر رہے ہیں بلکہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، اور اسلام جو امن، صلح، بھائی چارے اور محبت کا مذہب ہے، اسے بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ دشمن سے بھی حسن سلوک کرو۔ جہاں انصاف کا سوال آئے، انصاف بہرحال مقدم ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے تمہیں کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا تقوی اختیار کرو. بس یہ اسلام کی تعلیم ہے. ہم مخالفین اسلام کا منہ بند کرواتے ہیں جب وہ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر، یہ باتیں کہہ کے، قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم بتا کر کہ حقیقی مسلمان اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے. وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک حقیقی مسلمان بے انصافی اور ظلم کی باتیں کرے. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جن لوگوں کے پیچھے قوم چل رہی ہے ان میں تقویٰ تو ویسے ہی نہیں ہے، اور جب تقویٰ ہی نہیں تو پھر ان سے ظلم اور بے انصافی کی توقع ہی کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ تو ان سے کچھ اور توقع نہیں ہو سکتی. ابھی 2 دن پہلے یہاں UK جماعت کے 100 سال پورے ہونے پر یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک فنکشن تھا جس میں 42 پارلیمنٹرین شامل ہوئے، جن میں سے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور 6 وزراء بھی آئے ہوئے تھے اور 20 دوسرے ڈپلومیٹ اور دوسرا پڑھا لکھا طبقہ تھا. تو ان کے سامنے ہی میں نے اسلام کی خوبصورت تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں یہ بتایا کہ کیا حقیقی اسلام ہے. تو سب کو یہی کہنا تھا کہ تمہارے ایڈریس تو ہمیشہ کی طرح یہی ہوتے ہیں، اور جماعت احمدیہ امن اور صلح کی باتیں کرتی ہے، لیکن دوسرے مسلمان گروپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے بہرحال ہمیں پریشانی ہے. بعض یہ لوگ جو ہیں سیاستدان کھل کر اظہار کر دیتے ہیں، بعض سیاسی مسلطوں کی وجہ سے ڈر کر بات کرتے ہیں. لیکن بہرحال جب میں قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو یہ بہرحال ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل اسلام کی تعلیم کیا ہے. بعض اتنے متاثر ہوتے ہیں. ایک ملک کے سفیر مجھے کہنے لگے کہ تمہارا، کل پرسوں کی بات ہے، کہ تمہارا ہر لفظ جو تھا جو تم کوٹ کر رہے تھے قرآن اور اسوے کے حوالے سے میرے دل کے اندر جا رہا تھا. عیسائی ہیں، ان سے تھوڑی سی بے تکلفی بھی ہے. تو میں نے، کیونکہ فنکشن میں اکثر آتے ہیں وہ، انہیں میں نے کہا کہ یہ صرف آپ کے دل میں بٹھانے کے لیے نہیں، میں نے کہا بلکہ اس پیغام کو اپنے حلقے میں پھیلائیں بھی. تو کہنے لگے یہ تو میں کرتا ہوں اور اب آئندہ بھی کروں گا. تو غیروں کے دلوں کو تو میں تو اثر ہوتا ہے، لیکن پتھر دل مولوی ایسے ہیں جو اس پیغام کو سن کر اور ہمارے منہ سے سن کر ان کے دل مزید پتھر ہوتے چلے جاتے ہیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تو اسلام کا غلط تاثر دینے والوں کے تاثرات کو زائل کر رہے ہیں، اور یہ کام ہمارا ہے کہ اسلام کی خوبصورتی کو دنیا میں دکھائیں. اس لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرتے چلے جائیں گے. لیکن پھر بھی مسلمان ممالک کے سیاستدان اور بعض پڑھے لکھے لوگ ملا کے پیچھے چل کر احمدیوں پر اسلام کے نام پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ ان کا کام ہے. بہرحال جس طرح ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں گے، انہوں نے بھی اپنا کام کرتے رہنا ہے، اور اس بات سے ہمیں کوئی ایسی فکر نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تو جیسا کہ میں نے کہا ان سے نہ کوئی امید ہے اور نہ ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں. اگر یہ انصاف سے حکومت چلائیں گے اور ظلم کو روکیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر اس کے اجر کے مستحق ٹھہریں گے. اگر نہیں تو ہمارا خدا تو ہمارے ساتھ ہے، تو وہ تو ہمیں تسلی دلانے والا ہے اور دلاتا ہے اور حفاظت کرتا ہے. ورنہ جیسا کہ پہلے بھی کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، ان کے منصوبے تو بڑے خطرناک ہیں.
اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی اپنے وعدے کے مطابق نوازے گا انشاءاللہ۔ لیکن ظلم کرنے والوں کی پکڑ کے سامان بھی ہوں گے اور ضرور ہوں گے انشاءاللہ۔ بس ہمیں کسی دنیاوی حکومت کی طرف دیکھنے کے بجائے خدا تعالیٰ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے حکموں پر چلنے کی ضرورت ہے۔ باقی رہا یہ کہ مذہب کے ٹھیکیداروں کا یہ اعلان کہ جو ہمارے کہنے کے مطابق نہیں کرتا اور ہمارے پیچھے نہیں چلتا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھتکارا ہوا ہے، اور جنہیں اور جہنمی ہے۔ اس لیے اپنے لوگوں کو یہ کھلی چھٹی دیتے ہیں کہ جو چاہے ان لوگوں سے کرو، تم جو چاہے احمدیوں سے کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور یہی کچھ عملاً ہو بھی رہا ہے کہ حکومت جو قانون کی بالادستی کا دعویٰ کرتی ہے، احمدیوں پر ظلموں پر نہ صرف یہ کہ کچھ نہیں کرتی بلکہ الٹا ظالم کا ساتھ دیتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی ایک احمدی کو کراچی میں شہید کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کو جیلوں میں بھی مارنے کی غرض سے حملہ کیا گیا، شدید زخمی ہوئے اسپتال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و سلامتی سے شفا عطا فرمائے۔ اور بیچارے جو بعض غیر جماعت احمدیوں کے دوست ہیں وہ بھی اس ظلم کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ جو کراچی میں جو واقعہ ہوا شہادت کا، ان کے ساتھ کار میں بیٹھے ہوئے ان کی 2 دوست تھے ان کے غیر جماعت، وہ بھی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، ہسپتال میں داخل ہیں، بعض کی کریٹیکل حالت ہے، ایک کی ان میں سے تو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے مذہب کے ٹھیکیداروں کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی یہی کچھ کہتے رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی رضا کا تابع بنا دے اور احسان کرنے والا ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ یہ دوسرے دوست جو زخمی ہوئے ہیں یہ تو کراچی میں ہوئے ہیں، دوسرے جیلم کے ہیں، سرائے عالمگیر کے، ان کی حالت اب اللہ کا فضل سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ تو بہرحال جو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی رضا کا تابع بنا دے اور احسان کرنے والا ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ جنت اور جہنم میں جانے کا سرٹیفکیٹ کسی مذہب یا مذہب کے نام پر خون کرنے والوں نے نہیں دینا، یا کسی دوسرے شخص نے نہیں دینا، کسی اسمبلی نے نہیں دینا۔ بس اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ اعلان فرماتا ہے کہ جو نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرے، زمانے کے امام کی بیعت میں آئے، اور اس لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو پھر نہ ایسے شخص کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کی تعلیم کے مطابق کیا گیا ہر عمل اسے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنائے گا۔ بس ہر احمدی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہو کر مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آیا ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہے۔ مسلمان بھی یقیناً ہے اور پکا مسلمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے والا بھی ہے۔ اس کے مسلمان ہونے پر کسی اسمبلی یا سیاسی حکومت کی
مہر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مسلمان ہے جو ان آیات کے مطابق جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ فرمایا کہ من اسلم وجہہ للہ، جو کوئی بھی اپنی تمام تر توجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر کر اس کا اعلان کر دے کہ میں مسلمان ہوں، تو یہی لوگ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کوئی دوسرا یہ اعلان کرے کہ تم مسلمان ہو یا نہیں ہو، بلکہ ہر فرد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تابع بنا کر پھر اعلان کرے کہ میں اپنی مرضی سے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری خدا تعالیٰ نے مجھ پر ڈالی ہے اسے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر دعویٰ نہیں، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ محسن، وہ احسان کرنے والا ہو، وہ تمام اعمال آسن طریق پر بجا لائے جن کے کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے جو اٹھانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور ہر اس برائی سے بچے جسے رکنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا۔ اگر یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر پھر ایسے شخص پر پڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ایسے ہو تو تمہیں کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہونا چاہیے۔ نیک اعمال پچھلے گناہوں سے بھی مغفرت کے سرمان کر رہے ہوں گے، اور نیک اعمال کا تسلسل اور باقاعدگی برائیوں سے بچنا اور دین کو دنیا پر مقدم کرنا آئندہ کی غلطیوں سے بھی ایک مومن کو بچا رہے ہوں گے، خوف اور غم سے دور رکھنے والے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ لغت عرب میں اسلام اس کو کہتے ہیں کہ بطور پیشگی ایک چیز کا مول دیا جائے، یا یہ کہ کسی کو اپنا کام سونپیں، اور یا یہ کہ صلح کے طالب ہوں، اور یا یہ کہ کسی امر یا خصومت کو چھوڑ دیں۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ کسی چیز کی قیمت پیشگی کے طور پہ دی جائے۔ اسلام یہ ہے کسی کو اپنا کام سپرد کیا جائے، صلح کے لیے کوشش کی جائے، اور ہر قسم کے جھگڑے اور والی باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور فرمایا کہ اصطلاحی معنی اسلام کے وہ ہیں جو اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپ دے وے، یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے ارادوں کی پیروی کے لیے اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے وے، اور پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جاوے، اور اپنے وجود کی تمام عملی طاقتیں اس کی راہ میں لگا دے وے۔ مطلب یہ ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہو جاوے۔ فرمایا اعتقادی طور پر اس طرح سے کہ اپنے تمام وجود کو در حقیقت ایک ایسی چیز سمجھ لے جو خدا تعالیٰ کی شناخت اور اس کی اطاعت اور اس کے عشق اور محبت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور عملی طور پر اس طرح سے کہ خالصاً للہ حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق ہے اور ہر یک خدا داد توفیق سے وابستہ ہیں بجا لاوے، مگر ایسے ذوق و شوق اور حضور سے کہ گویا وہ اپنی فرما برداری کے آئینے میں اپنے معبود حقیقی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ بس یہ وہ مقام ہے جو ہمیں اعتقادی اور عملی طور پر حاصل کرنا ہے۔ اگر ہماری اپنی اصلاح ہے، اگر ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہیں، اگر ہم اپنے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ خدا کی رضا کے مطابق ہیں یا نہیں، اور انہیں خدا کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں،
دعاؤں پر زور دے رہے ہیں، تو پھر دنیا داروں کے دنیاوی قانون یا قانون کی آڑ میں ظلم ہمیں اس دنیا کے ظاہری نقصان سے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یا ظاہری طور پر شاید دنیاوی لحاظ سے نقصان پہنچا دیں ظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مقبول ہوں گے۔ قرآن کریم نے ان ظلم کرنے والوں کی مثالیں دے کر پہلے ہی ہمارے دلوں کو مضبوط فرما دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، ساحر تھے جو بن کے جو آئے تھے اور پھر قائل ہو گئے، انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ فقض مان تقاض، کہ پس تیرا جو زور لگتا ہے لگا لے، انما تقضی حاضر حیات دنیا، تو صرف اس دنیا کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، اسے ختم کر سکتا ہے۔ بس اگر کوئی بھی حکومت ظلم کرنا چاہتی ہے تو ان کے سامنے مومنوں کا انجام بھی ہے اور فرعونوں کا انجام بھی ہے۔ آخری فتح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مومنوں کی ہوتی ہے، اور یہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ بس ہم نے تو اس ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے جو دنیا والوں سے خوف کھانے والا نہ ہو، بلکہ اگر کوئی خوف اور غم ہو تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو کس طرح حاصل کرنا ہے، اس کے قرب کو کس طرح حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان اور مسلمان ہونے کے اعلان کرنے والے اور نیک اعمال بجانے والوں کے جس معیار کا ذکر فرمایا ہے وہ سورہ نساء کی اس آیت میں ہے کہ ومن آسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور دین میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اپنی تمام تر توجہ اللہ کی خاطر وقف کر دے اور وہ احسان کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کی ہو، اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا تھا۔ بس ابراہیم کی ملت کی پیروی کی ضرورت ہے اگر اللہ تعالیٰ کا دوست بننا ہے۔ ملت کے مختلف معنی ہیں، ایک معنی طریق اور راستے کے بھی ہیں، اس کے معنی مذہب کے بھی ہیں، اور اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابراہیم الذی وفا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی راہ یہ ہے کہ اس کے لیے صدق دکھلایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قرب حاصل کیا تو اس کی وجہ یہی تھی، چنانچہ فرمایا وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ابراہیم ہے جس نے وفاداری دکھائی۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری اور صدق اور اخلاص دکھانا ایک موت چاہتا ہے۔ جب تک انسان اس دنیا کی لذتوں اور شوقتوں پر پانی پھیر دینے کو تیار نہ ہو، دنیا کی لذتوں اور شوقتوں پر پانی پھیر دینے کو تیار نہ ہو جاوے اور ہر ذلت اور سختی اور تنگی خدا کے لیے گوارا کرنے کو تیار نہ ہو، یہ صفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جب تک خالص خدا تعالیٰ ہی کے لیے نہیں ہو جاتا اور اس کی راہ میں ہر مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، صدق اور اخلاص کا رنگ پیدا ہونا مشکل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ عمل چاہتا ہے اور عمل سے ہی راضی ہوتا ہے، اور عمل دکھ سے آتا ہے، لیکن جب انسان خدا کے لیے دکھ اٹھانے کو تیار ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اس کو دکھ میں نہیں ڈالتا۔ فرمایا اپنے دل کو غیر سے پاک کرنا اور محبت الہی سے بھرنا، خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق چلنا، اور جیسے ذل اصل کا تابع ہوتا ہے ویسے ہی تابع ہونا، اس کی اور خدا کی مرضی ایک ہو، کوئی فرق نہ ہو، یہ سب باتیں دعا سے حاصل ہوتی ہیں، اور یہی خصوصیات تھیں ابراہیم کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسلام کی حقیقت تب کسی پر میں متحقق ہو سکتی ہے کہ جب اس کا وجود ماں اپنے تمام باطنی اور ظاہری قوا کے
محض خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں وقف ہو جاوے، اور جو ایمانتیں اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں پھر اس موتی حقیقی کو واپس دی جائیں، اور نہ صرف اعتقادی طور پر بلکہ عمل کے آئینے میں بھی اپنے اسلام اور اس کی حقیقت کاملہ کی ساری شکل دکھلائی جاوے، یعنی شخص مدعی اسلام جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے یہ بات ثابت کر دے وے کہ اس کے ہاتھ اور پیر اور دل اور دماغ اور اس کی عقل اور اس کا فہم اور اس کا غضب اور اس کا رحم اور اس کا حلم اور اس کا علم اور اس کی تمام روحانی اور جسمانی قوتیں اور اس کی عزت اور اس کا مال اور اس کا آرام اور سرور اور جو کچھ اس کے سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک با اعتبار ظاہر و باطن کے ہے، یہاں تک کہ اس کی نیات اور اس کے دل کے خطرات بہت ہوتے ہیں، فرمایا نیات اور اس کے دل کے خطرات اور اس کے نفس کے جذبات سب خدا تعالیٰ کے ایسے تابع ہو گئے ہیں کہ جیسے ایک شخص کے اعضاء اس شخص کے تابع ہوتے ہیں۔ غرض یہ ثابت ہو جائے کہ صدق کے قدم اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ جو کچھ اس کا ہے وہ اس کا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہو گیا ہے، اور تمام اعضاء اور قوا الہی خدمت میں ایسے لگ گئے ہیں کہ گویا وہ جوارح الحق ہیں، یعنی اب اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کے ہو گئے ہیں۔ بس یہ ہے وہ مقام جو ہر احمدی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ مقام ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو تبھی حقیقی مسلمان ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں، تبھی ہم خدا تعالیٰ کی پناہ میں آنے والے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ بحیثیت جماعت کی کثرت اس مقام کو حاصل کرنے والی ہو، دعاؤں کی طرف توجہ دینے والی ہو، ہم حقیقت میں اسلامی رنگ میں رنگین ہونے والے ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتے ہوئے ان لوگوں میں شمار ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بشریٰ للمسلمین، کہ فرمانبرداری کے لیے خالص ہو کر اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملتی ہے تو دشمن کی بےخکنی اور خاتمے کے نظارے بھی نظر آتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم میں سے اکثریت کی دعاؤں کی طرف توجہ پیدا ہو جائے، بلکہ ہر ایک احمدی کی دعاؤں کی طرف توجہ پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا ہو، اور جلد ہم مخالفین کے انجام کو بھی دیکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اب میں جیسا کہ میں نے کہا ایک شہید کیے گئے ہیں کراچی میں، ان کے کچھ گواہ پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ان کا جنازہ غائب بھی ہوگا۔ ان کا نام تھا مکرم چودھری حامد سمیع صاحب، چودھری عبدالسمیع خادم صاحب مرحوم کے بیٹے تھے، گلشن اقبال کراچی میں ہی رہتے تھے۔ 11 جون کو ان کی شہادت ہوئی ہے۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا محترم چودھری عبدالرحیم صاحب کے ذریعے سے ہوا تھا۔ ان کے دادا مکرم چودھری عبدالرحیم صاحب کا تعلق گرداسپور انڈیا سے تھا۔ اسی طرح آپ کی دادی سردار بیگم صاحبہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی چودھری محمد اسماعیل صاحب کی صاحبزادی تھیں۔ ان کے دادا چودھری عبدالرحیم صاحب نے 1924 میں بیعت کی تھی۔ بیعت کے بعد انہوں نے اپنے والدین کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مخالفت کوئی آج سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، یہاں تک کہ ان کے والد انہیں کی سزا کس طرح دیا کرتے تھے ان کے دادا کو، کہ ان کی ہتھیلیوں پر چارپائی کے پائے رکھ کے باندھ دیا کرتے تھے اور خود چارپائی پر سو جایا کرتے تھے، اور اس طرح آپ کے دادا ساری رات اسی حالت میں بندھے رہتے تھے۔ ان کی وجہ سے ان کی ہتھیلیوں میں نشان بھی پڑ گئے تھے۔ آخر 1929 میں پھر یہ لاہور آ گئے اور وہیں رہائش اختیار کر لی، اور حامد سمیع صاحب کی پیدائش بھی لاہور میں ہوئی۔ تعلیمی لحاظ سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، اور ان کے والد بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، اور اپنی ان کی فرم تھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی، وہ چلایا کرتے تھے۔ ان کی عمر شہادت کے وقت 48 سال کی تھی، اور موسی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ یہ عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد تقریباً 6:30 بجے اپنی فرم سے جو جناح روڈ کراچی میں تھی کار کے ذریعے سے جا رہے تھے، اور غیر جماعت دوست بھی ان کے ساتھ تھے، گاڑی میں سوار تھے۔
کہتے ہیں کچھ آگے نکلے ہیں اپنے دفتر سے تو نامعلوم حملہ آوروں نے جو کہ موٹر سائیکلوں پر سوار تھے ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، اور زخموں کی نوعیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حملہ آور 2 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے اور گاڑی کی دونوں طرف سے انہوں نے حملہ کیا تھا۔ کم و بیش 6 گولیاں آپ کے ماتھے پہ لگی تھیں اور پھر کمر پر، چہرے پر، جس سے آپ موقع پہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور 2 دوست بھی جیسا کہ میں نے کہا زخمی ہیں اور ایک کی حالت کافی تشویشناک ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان پہ بھی۔ بہرحال یہ لگتا ہے کہ جو 2 دوست زخمی تھے ان کو براہ راست گولیاں نہیں لگیں بلکہ ان کے میں سے گولیاں گزر کے ان کو جا کے لگتی رہی ہیں۔ یہ شہید مرحوم سیکٹری مال بھی تھے اپنے حلقے کے، اس کے علاوہ خدام الاحمدیہ پہلے تھے، اب تو انصار میں تھے، انصار کے شعبہ مال کے بھی کی توفیق ملی ان کو۔ بڑے خوش طبع تھے، ہمدرد تھے، با اخلاق انسان تھے اور ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، انتہائی خیال اور محبت کرنے والے شخص تھے، اپنے اہلیہ کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، دوسروں کے ساتھ بھی انتہائی شفقت کا سلوک کرنے والے تھے۔ ان کے صدر صاحب حلقہ کہتے ہیں کہ شہید مرحوم انتہائی اطاعت گزار طبیعت کے مالک تھے۔ خاکسار نے کہتے ہیں کہ مئی میں تحریک کی کہ مئی میں ہی چندے کی ادائیگی مکمل ہو جائے، تو انہوں نے فوراً اپنی ادائیگی کر دی، بلکہ کچھ زیادہ دے دیا، اور 11 جون کو شہادت سے ایک دن قبل موسیان کی میٹنگ کا انعقاد کیا اور بڑے پر اثر انداز میں وصایا اور چندوں کے نظام کی اہمیت بیان کی۔ اچھے بولنے والے بھی تھے۔ انٹرنشپ کے لیے احمدیوں کی کافی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ صبا حامد صاحبہ اور 2 بیٹیاں ہیں، عروسہ حامد 14 سال کی، باریہ حامد 7 سال کی، اور بیٹا راسخ احمد 9 سال کے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور خود ان کا حامی و ناصر ہو، اور ہر موقع پر جو باقی بھائی اور بہنیں وغیرہ پاکستان سے باہر ہی مقیم ہیں، اللہ تعالیٰ روم کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔